حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا, بڑا حسن عطا فرمایا. آج دنیا کے حسن پہ مرنے والے, دنیا کی خوبصورتی پہ مرنے والے, دنیا کے حسن کی باتیں کرنے والے, دنیا کی رانائیوں کی بات کرنے والے, آج یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں. یہ نوجوان طبقہ ذرا سی گوری چمڑی دیکھی اور لٹو ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. کہتا ہے اس کے بغیر نہیں رہوں گا, کہتا ہے اب زندگی کا گزارا میرا نہیں ہو سکتا ہے. ذرا سی گوری چمڑی دیکھی, دیوانہ بن گیا, پاگل بن گیا. ارے او نادان, تو یہ دنیا کی جو محبت ہے, یہ جو مجازی محبت ہے, اس دائرے کو توڑ کے آگے نکل جا. اگر تجھے پیار کرنا ہے, اگر تجھے محبت کرنی ہے, دنیا کے حسین سے محبت نہ کر. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کر لے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصر کے اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی. اگر محبت کرنی ہے تو آقا سے کرو نا. یہ فضول محبتیں کسی کام کی جو ابا کو اماں کو پریشان کرتے ہیں نا کہ شادی وہیں سے کروں گا ورنہ مر جاؤں گا. یہ فضول محبتیں میرے بھائی, نکلو ان چکروں سے باہر نکلو. کوئی کہہ رہا ہے نس کاٹ لوں گا, بڑی محبت کیا کرتا ہوں. اچھا یہ باتیں ہمارے معاشرے میں آئی کہاں سے سیکھی؟ یہ موبائل جو ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے, اس نے سکھایا. یہ جو فلمیں ہمارے تمہارے بچے دیکھا کرتے ہیں, ان فلموں نے سکھایا. یہ جو ڈرامے سیریل گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں, ان سیریلوں نے سکھا دیا, ان فلمی ڈراموں نے سکھا دیا. تو اب ہمارے نوجوان اس محبت کو بھول گئے جو محبت صدیق اکبر نے آقا سے کی, اور جھوٹی محبت کے چکر میں پڑ گئے. اے لوگوں, جھوٹی محبت دماغ سے نکالو, اس محبت کو یاد کرو جس محبت نے ایک غلام کو, جن کا رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, غلام ہے, اور ایسے غلام کہ ان کے باپ بھی غلام, ان کے دادا بھی غلام. ایسے غلام نے جب آقا کی غلامی کو اختیار کیا, جب آقا سے عشق کیا, تو مصطفیٰ کی محبت نے اس غلام کو اس امت کا امام بنا دیا. اس محبت کی بات کرو میرے بھائی, اس پیار کی بات کرو. مگر وہ موبائل ہے نا ہر کسی کے ہاتھ میں, تو کیا کرتے رات کو 4 گھنٹے جب تک فیس بک نہ دیکھ لیں تو دل کو سکون ہی نہیں ملتا. رات کو جب تک 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ ویڈیو نہیں دیکھے گا, ریل نہیں دیکھے گا, تب تک اسے مزہ ہی نہیں آتا. دن میں دیکھو, رات میں دیکھو, جس وقت دیکھو نوجوان موبائل لیے بیٹھے. ارے میرے بھائی, یہ جو نظر آتا ہے, جیسا دکھتا ہے نا ویسا ہوتا نہیں ہے. بولو کیا کہنا؟ جیسا دکھائی, یہ علماء بیٹھے, جیسا دکھائی دیتا ہے ہوتا نہیں ہے. یہ جھوٹی دنیا, جھوٹی. اور اگر یقین نہ ہو تو نکالو موبائل, آپ کو جو سب سے کالا آدمی ملے اس کے پاس جاؤ, موبائل میں ایک فلٹر لگاؤ, کھینچو, فوٹو بناؤ, ویڈیو. بالکل کالا آدمی ایک فلٹر لگا کے اتنا گورا ہو جائے گا کہ گورے بھی اسے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. بھائی یہ جھوٹی دنیا ہے, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. جو تم دیکھتے ہو نا موبائل میں, ارے یہ بڑی خوبصورت ہے, یہ ڈانس کر رہی ہے, بڑی خوبصورت ہے, یہ سب موبائل کا کمال ہے. یہ جو تم فلمیں دیکھا کرتے ہو, یہ سب موبائل کا, ویڈیو کا, کیمروں کا, گرافکس کا کمال ہے. در حقیقت ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میرے پیارے. یاد رکھنا, ایک جملہ میرا سن لو, سنو گے جملہ میرے بھائی؟ میں جملہ یہ دے رہا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے ویسا دکھایا نہیں جاتا, اور جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ موبائل اور ویڈیو کے اندر
انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس میں دکھا دیا جاتا ہے. انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا موبائل، فلم، ٹی وی، ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے. ہاں مگر اس کے برعکس ایک سچائی اور بھی ہے، انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ میں دکھا دیا جاتا ہے. اس میں بالکل ہی ختم کر دیا، اس میں بالکل ہی پورے کے پورے فلٹر لگا کے بس. مگر سنو، حسن یہ حسن نہیں. آؤ میں تمہیں حسن بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے کتنا حسن دیا. آؤ سنو، فرماتے ہمارے علماء کہ اللہ نے حسن اتنا دیا، اتنا خوبصورت حسن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا. آپ کی جو جلد ہے، جو کھال ہے، اتنی باریک ہے اور اتنی سفید ہے، اتنی شفاف ہے. فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی چیز کھاتے ہیں، لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، جب وہ حلق سے اترتا تھا بالکل آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا. یہ حسن. پانی کا گھونٹ لیا، پانی حلق سے اتر رہا ہے، صاف اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے. زلیخا نے دیکھا تو دل دے دیا، دیوانی ہو گئی. 7 تالوں میں اندر کمروں میں لے گئی. 7ویں کمرے میں 7 تالے آگے لگے ہوئے ہیں. 7ویں کمرے کے اندر جناب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، قالت حیت لک، کہنے لگی ہے یوسف جلدی کرو، جو کرنا ہے جلدی کرو. حضرت یوسف نے فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہیے. جناب زلیخا نے اپنا دوپٹہ لیا، پاس میں ایک بت رکھا ہے اس کے اوپر ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا یہ کیا کیا؟ زلیخا کہنے لگی، یوسف یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے. میں نے کپڑا ڈال دیا اس لیے کہ یہ اب ہم کو نہیں دیکھے گا. کپڑا ڈال دیا، اب ہم کچھ بھی کریں یہ نہیں دیکھے گا. حضرت یوسف نے فرمایا، او زلیخا یہ تیرا خدا ہے، کپڑا ڈال دو نہیں دیکھتا، مگر سن لے میرا خدا تو وہ ہے جو 7 تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے. ہم جہاں بھی رہے اللہ ہمیں، بولو بولو بولو، یہاں جلسے میں بیٹھے ہو تو بولو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اے لوگوں جلسے میں بیٹھے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. آج جتنا مچل مچل کے سبحان اللہ بولو گے، جتنا مچل مچل کے باقی رب کی بیان کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں پاک کر دے گا. اتنا پاک کر دے گا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے آ کے کہیں گے، او آنے والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ڈرانے نہیں آئے، ہم تو تجھے جنت کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا میرا خدا ہر جگہ دیکھتا ہے، بے شک، واہ. ہر جگہ دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا، نہیں یوسف میرے ساتھ تمہیں یہ کام تو کرنا پڑے گا. حضرت یوسف نے دوڑ لگائی تو میرے بھائی مجھے بتاؤ بچنے کا راستہ آدمی کو جدھر نظر آئے ادھر کو بھاگتا ہے. بولو ارے بولو بھائی، جدھر بچنے کا راستہ نظر آئے انسان ادھر بھاگتا ہے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ کس طرف لگائی؟ اس طرف لگائی جس طرف تالے لگے ہوئے ہیں. تالے جدھر لگے ہیں ادھر کو دوڑ لگائی. دماغ کہتا ہے، عقل کہتی ہے ادھر دوڑ کے کوئی فائدہ نہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. مگر عشق کہتا ہے اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ ہے، وہ اللہ کی ذات پر جو توکل ہے، وہ کہتا ہے اے یوسف آگے بڑھنا تیرا کام
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, एक ताला खुला, आगे बढ़े, दूसरा ताला खुल गया, तीसरे कमरे में पहुंचे, तीसरा ताला खुल गया। हजरत यूसुफ दौड़ते चले गए, ताले खुलते चले गए, दौड़ते चले गए, ताले खुलते चले गए। जब 7वें दरवाजे पे पहुंचे, 7वां ताला खुला है, देखा सामने अजीज मिस्र खड़ा है। सुलेखा जिसकी बीवी है वो अजीज मिस्र सामने है। अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ क्या बात, यूं दौड़ लगा के आने का मतलब, पीछे पीछे मेरी बीवी, आगे आगे तुम, मकसद क्या है? हजरत यूसुफ ने फरमाया मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो अजीज मिस्र ने कहा अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया है तो अपनी गवाही पेश करो, गवाह लाओ। अब गवाही किसकी लाए? एक बच्चा है छोटा सा। हजरत यूसुफ की नजर पड़ी, फरमाया ये बच्चा मेरी गवाही दे। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा मेरी गवाही देगा। वो अजीज मिस्र कहने लगा यूसुफ जो बच्चा बोलता नहीं वो गवाही भला कैसे देगा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह चाहे तो जो बच्चा नहीं बोलता है वो भी गवाही देगा। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चे ने गवाही दी। बच्चा कहने लगा ऐ अजीज मिस्र दामन देख लो यूसुफ का, अगर आगे से फटा है तो मुजरिम यूसुफ है, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा हुआ है, इसलिए कि जब आप दौड़े सुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ा तो वो कुर्ते का दामन फट गया। तो पता लग गया, सदाकत का ऐलान हो गया कि जनाबे यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। मगर बादशाह तो बादशाह ठहरा, बादशाह की बीवी का मामला था, जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जनाबे यूसुफ को जेल में भेज दिया गया। जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी जनाबे यूसुफ को कैद कर दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर, जेल के अंदर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जब कैद खाने के अंदर पहुंचे तो उधर जितने भी कैदी हैं उन्होंने हजरत यूसुफ को देखा, वो सारे के सारे जनाबे यूसुफ के मुरीद हो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीवाने हो गए, आपके दीवाने बन गए, गुलाम बन गए। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, जहां गुलाम होते हैं, जहां शैदाई होते हैं, जहां दीवाने होते हैं, वहां हासिद भी हुआ करते हैं, वहां हसद करने वाले भी होते हैं। दो लोग हसद करने लगे, उन्होंने कहा कि यूसुफ का बड़ा दावा है। यूसुफ कहते हैं कि ये ख्वाब की ताबीर बताते हैं, इनमें ख्वाब में इन्हें महारत है, इनमें ताबीर में इन्हें महारत है। कहने लगे चलो इनसे ताबीर मालूम करते हैं। सारे कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद में वो दोनों आए, आकर कहने लगे ऐ यूसुफ अगर तुम वाकई सच्चे हो, अगर तुम वाकई ख्वाब की ताबीर बताना जानते हो तो सुनो, हमने ख्वाब देखे हैं, जरा हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ ने फरमाया बोलो क्या ख्वाब है? पहला कहने लगा ऐ यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तू कैद से छूट जाएगा और बादशाह का तू साकी बन जाएगा। पहले के ख्वाब की ताबीर बता, दूसरे ने कहा मेरे भी ख्वाब की ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है तेरा ख्वाब? कहने लगे, वो दूसरा कहने लगा मेरा ख्वाब ये है, मैंने ख्वाब देखा है मैं सर पे रोटियों का टोकरा लेके जा रहा हूँ, ऊपर से परिंदे उसमें खा रहे हैं। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन ले तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुझे सजाए मौत दी जाएगी, फांसी की सजा तुझे दी जाएगी। इतना सुना तो दोनों हंसने लगे, हंस के कहने लगे ऐ यूसुफ तुम तो यूं ही बताए जा रहे हो, दर हकीकत हमने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा है, हमने ख्वाब ही नहीं देखा, हमने तो यूं ही कह दिया और तुमने ताबीर भी बता दी। अब जरा जुमला तवज्जो से सुनो ऐ सुन्नी मुसलमानों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, तुमने ख्वाब देखे या नहीं देखे, लेकिन जो मैं
میں نے تعبیر بتائی ہے اب ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ آگے بڑھو میرے عزیزو، یہی ہوا، پہلے کو آزاد کر دیا گیا، بادشاہ کا وہ ساتھی بنا، دوسرے کو پھانسی ہو گئی، ایک کو پھانسی ہوئی اور دوسرے کو آزادی ملی، وہ بادشاہ کا ساتھی بنا۔ جب قید خانے سے جا رہا تھا تو حضرت یوسف کے ہاتھ کو چوم کے بولا، اے یوسف علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے پتہ لگ گیا جو آپ نے کہا وہی ہوا ہے۔ کہنے لگا یوسف میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو، میں بادشاہ کے یہاں رہوں گا۔ اب بادشاہ کے یہاں نوکری مجھے ملی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جا رہا ہے تو کبھی اگر تجھے میری یاد آئے تو بادشاہ سے کہہ دینا کہ اے بادشاہ، تیری قید میں ایک قیدی ہے، اس نے جرم کوئی نہیں کیا ہے مگر اسے پھر بھی قید کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان چلا گیا، اب یہ بہت دن کے لیے بات بھول گیا، لیکن پھر اللہ کا کرم دیکھو، پھر اللہ کا کرنا دیکھو۔ ایک وقت ایسا آیا، بادشاہ وقت نے خواب دیکھ لیا، اب تعبیر کے لیے معبرین کو بلایا گیا لیکن کسی سے تعبیر نہیں بتائی گئی، سارے کے سارے تھک ہار گئے، کوئی تعبیر نہیں بتا پایا۔ تب اسے ساقی کو یاد آیا کہ ادھر جیل میں یوسف ہے، وہ جو تعبیر بتاتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ اسے جیسے یاد آیا اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ادھر کوئی تعبیر بتائے نہ بتائے مگر ایک انسان ہے وہ جو بتاتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ تو کہنے لگا بادشاہ اگر کوئی ایسا ہے تو جلدی جا لے کر آ۔ اب حضرت یوسف کو لینے یہ جیل میں گیا۔ اب سننا جملہ جس کے لیے میں نے تمہیں یہ پورا واقعہ سنا دیا۔ جب یہ گیا قید خانے کے اندر جناب یوسف کو لینے کے لیے تو اس نے جو جملہ کہا قرآن نے اسے محفوظ کیا، اللہ کے قرآن نے اس جملے کو محفوظ کیا۔ اس نے جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، یہ جا کر کہنے لگا اے یوسف تم صدیق ہو، مطلب یہ خواب دیکھا نہیں تھا مگر تم صدیق ہو، تم نے جو کہہ دیا وہی سچ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق وہ کہ جو کہہ دے وہی سچ ہے۔ آخری بات تو حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، تو مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے وہی سچ ہو جائے، مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو کہتے وہی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو پھر ہم دیکھیں کیا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا اور سچ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے کہا اور سچ ہو گیا۔ آؤ چلو جنگ احد کے موقع پہ ذرا سا یہ واقعہ سنو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور کے غلام ہو تو مچل کے بولو، کہ ہر دور میں حضور کے غلام رہے ہیں اور ہر دور میں غلاموں نے اپنی جانوں کی بازیاں لگائی ہے اور عشق کا ثبوت دیا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور
कल भी थे और यही है ना उनके नाम मरने वाले, कल भी थे और आओ जरा जंगे उहद का मंजर देखो। जंगे उहद हुई, मुस्तफा के कई सहाबा कई वफादार शहीद हुए। उन्हीं शहीदों में एक नाम है हजरत मालिक बिन सीनान रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन सीनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे उहद में शहीद हुए। एक छोटी सी बच्ची है उनकी, वो बच्ची इधर जंग से लौट कर सारे लोग आ रहे हैं, वो बच्ची रास्ते में खड़ी है, अपने बाबा का इंतजार कर रही है, मुंतजिर है मेरे बाबा कब आएंगे। हजरत मालिक बिन सीनान की बच्ची, सुने छोटी सी बात है, तकरीर मेरी खत्म हो रही है, जरा दिल लगा के सुने। हजरत मालिक बिन सीनान आपकी बच्ची है, रास्ते में खड़ी, सहाबा वापस आ रहे हैं जंग से, मैदान वहद से सहाबा वापस आ रहे हैं। बच्ची एक एक को पकड़ के कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ है, बताओ मेरे बाबा कहाँ है। बच्चियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बत करती है ना, कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ है। ऐ लोगों गौर करो, हजरत मालिक बिन सीनान की वो बच्ची रास्ते में खड़ी है, आने वालों से कहती है बताओ मेरे बाबा कहाँ है। हजरत उमर फारूक आजम जैसे आए, इसने आगे बढ़ के कहा ऐ उमर फारूक आजम बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत उमर तो जानते थे कि शहीद हो गए हैं, मगर बच्ची ये कैसे बताएं, बच्ची का दिल टूट जाएगा। अगर बता दिया कि शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुनो, मेरे पीछे जनाबे उस्मान आ रहे हैं, तुम उनसे मालूम कर लो, वो बता देंगे। आप आगे बढ़ गए, बच्ची इधर चली, हजरत उस्मान की सवारी आई है, ये आगे बढ़ी, जल्दी इसने ऊंट की नकेल पकड़ के कहा ए हजरत उस्मान ये बताओ मेरे बाबा कहाँ है। हजरत उस्मान ने भी सोचा अगर मैंने कह दिया तेरे बाबा शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा। हजरत उस्मान ने फरमाया सुनो मेरे पीछे अली आ रहे हैं, तुम उनसे मालूम कर लो। बच्ची ने ऊंट की लगाम को छोड़ दिया, ये आगे बढ़े, ये उधर चली है। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है दरे करनार, हजरत मौला अली की सवारी आई। बच्ची ने सवारी के करीब जाके कहा ऐ मौला अली, ऐ दामाद पैगंबर ये बताइए मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत अली ने भी सोचा अगर बताया तो दिल टूट जाएगा, बच्ची रोएगी बाप को याद करके, तो इन्होंने कह दिया ए बच्ची पीछे अबू बकर आ रहे हैं, तू जाकर उनसे मालूम कर ले। अब जरा मेरी तरफ देखो भाई, तवज्जो से जुमला सुनो, बात खत्म हो रही है, मेरी तरफ देख के सुनो। अगर देख के नहीं सुना तो 1 घंटा और तकरीर सुनाऊंगा, और सलीके से सुन लिया तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ताजदार विलायत मौला अली मुश्किल कुशा, आपने फरमाया बेटी पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लो। पीछे अबू बकर आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, जाओ उनसे मालूम कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बच्ची आगे बढ़ी, उधर हजरत अबू बकर की सवारी आई है, तवज्जो से सुनो। हजरत अबू बकर से जाकर इस बच्ची ने कहा ए अबू बकर जी ये बताइए मेरे बाबा कहाँ है। इतना सुना, हजरत अबू बकर ने फरमाया ए बेटी तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं। इधर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही कहा ए बच्ची तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं, ये बच्ची तो खुश हो गई। उधर इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता रूह लेकर जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ए मौत के फरिश्ते अब इस रूह को वापस लेके चला जा। या अल्लाह कहाँ जाऊं? अल्लाह ने फरमाया जा वापस चला जा, इस रूह को ले जाकर मालिक बिन सीनान के जिस्म में डाल दे। अब उसे और जिंदगी दी जा रही है।
موت کے فرشتے نے کہا یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا، اگر واپس روح اسی جسم میں ڈال دی مولا تیرا قانون بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے موت کے فرشتے سن لے، قانون بدلتا ہے تو بدل جائے، مگر میرے یار کے یار نے جو کہہ دیا ہے اب اسے بدلا نہیں جائے گا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اسے کہتے ہیں صدیق، اسے کہتے ہیں صدیق۔ پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے، اور پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، چاہے جیسا طوفان آئے ان کی نسبت کے صدقے، چاہے جیسا طوفان آئے ان کی نسبت کے صدقے، چاہے جیسا طوفان آئے ان کی نسبت کے صدقے، دریا پار اترنے والے، دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ ذہن میں کچھ اور تھا مگر مائک نے اتنا ڈسٹرب کیا کہ پھر مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا بیان کیا۔ جو بھی بیان کیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تائب ہوتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔